منافقت کا وجود مٹ چکا تھا، اور مدینہ میں جو اہل کتاب اسلام کے مزاحم تھے ان کی مزاحمت بھی ختم ہو چکی تھی۔ مکہ فتح ہو گیا، بتوں سے پاک ہو گیا، اب پورے جزیرہ عرب میں اسلام کی حکومت اور اللہ کے دین کے نظام کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ تو اس وقت لوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس موقع پر جو قرآن نے کہا نا کہ انہیں کہا کہ اپنے آپ کو مومن نہ کہو، مومن تو تھے، وہ مومن تو تھے، لیکن جو انہیں روکا گیا کہ مومن نہیں کہا، وہ اس لیے کہ ابھی ان کا یقین ابتدائی درجات میں تھا، ان کا یقین ابتدائی مراحل میں تھا۔ ایمان کامل پیدا کرنے کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، ایمان کامل پیدا کرنے کے لیے تجربات کی ضرورت ہوتی ہے، مشکلات سے گزرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ جو اسلام کے عروج اور فتوحات کے زمانے میں جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے، ایمان تو ان کے دل میں بھی تھا، لیکن ان کے دل میں ایمان کی وہ پختگی جو ابتدائی اسلام میں لوگ مسلمان ہوئے، جن میں سیدنا صدیق اکبر، جن میں سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا بلال، سیدنا سلمان فارسی، سیدنا عمار بن یاسر، سیدنا یاسر، حضرت سمیہ، یہ جو صحابہ تھے اور صحابیات تھے کہ جنہوں نے اللہ پر ایمان لائے، اور ایمان لاتے ہی جب انہوں نے مکہ کے اندر پڑے ہوئے بتوں سے منہ پھیرا، تو اس منہ پھیرتے ہی جو ان پر تشدد اور مظالم ڈھائے گئے، اور ان تشدد اور مظالم کے اندر وہ بڑے ثابت قدمی سے کھڑے رہے، انہوں نے ان کے اسلام کو ظاہر کر، ایمان کو ظاہر کر دیا تھا۔ انہوں نے واقعی اللہ سے اپنا رابطہ جوڑ لیا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو انگاروں پر لٹا کر جب مارا جاتا تھا تو ان سے ایک ہی مطالبہ کیا جاتا تھا کہ تم واپس بتوں کی طرف پلٹ آؤ، ایک انت ایک ہے خدا وحدہ لا شریک کی عبادت نہ کرو، اس کو نہ مانو۔ اب اس موقع پر یہ ایمان کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان کا اظہار بھی ہو رہا تھا۔ حضرت بلال حبشی جب ہوش میں آتے تو آپ فرماتے الاحد الاحد، کہ میں تو ایک ہی رب کو مانتا ہوں اور ایک ہی رب کو مانوں گا۔ جب انہوں نے سرداران مکہ سے منہ موڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے تھے، ان کے ایمان کے لمحوں کے ساتھ ان کے ایمان کی پختگی کا امتحان بھی ہو رہا تھا۔ اور یہ جو فتوحات کے زمانے میں جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے، وہ کہہ تو رہے تھے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ زبان سے تو کہہ رہے تھے، لیکن ابھی وہ مراحل امتحان سے نہیں گزرے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ تم ابھی اپنے آپ کو مسلمان کہو، اس لیے کہ تم کلمہ پڑھ رہے ہو، اور کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے اسلام کے جو اعمال ہیں، جو اسلام کی ارکان ہیں، جو اسلام کے فرائض ہیں، ان کی ادائیگی میں تم مشغول ہو۔ اس لیے کہ ایمان جو ہے، جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چمے گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتا ہوں تو میرا جسم جو ہے وہ لرز جاتا ہے، اس لیے کہ میں لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھتا ہوں۔ اس لیے تین یہ مراحل اور تین درجات تھے جسے میں نے بیان کیا۔ یہ جو آخری مرحلہ ہے اس میں ایمان تھا، لیکن ایمان میں وہ پختگی، ایمان میں وہ کاملیت نہیں تھی، اور نہ ہی ایمان کی پختگی کو دیکھنے کے لیے کوئی امتحانات کے مراحل آئے، کیونکہ انسان کے ایمان کا پتہ اس کے عملی جد و جہد سے چلتا ہے۔ علامہ صاحب، آپ نے ذکر کیا ایمان میں پختگی کا اور کچھ جلیل القدر شخصیات کے حوالے بھی دیے۔ آج کے اس دور میں ایمان کے کیا تقاضے ہیں اور کس طرح سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جناب ہم ایمان پر فائز ہیں اور ہم ایمان کے درجے کو تکمیل کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ میں ایک حدیث جس کا نام حدیث جبرائیل ہے، وہ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ ان سوالات کے ہم جوابات اسی میں ہمیں مل جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں حدیث کے، کہتے ہیں ایک شخص آیا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے بیٹھ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے جوڑ لیے،
اور بیٹھتے ہی اس نے سوالات شروع کر دیے. اور ہم ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ یہ اہل مدینہ سے ہے تو پھر ہم اسے جانتے کیوں نہیں, اور اگر یہ باہر سے آیا ہے تو اس کے کپڑے اتنے اجلے صاف کیوں ہیں؟ کیونکہ گھوڑے پر اور اونٹ پر جو سفر ہوتا ہے اس میں سفر کے بعد کپڑوں کا اجلا صاف رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بس ہم اسی سوچ میں تھے کہ اس نے پہلا سوال کر دیا. اس نے کہا مل ایمان, یا رسول اللہ اخبرنی عن الایمان, کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے, ایمان کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر, کتابوں پر, ملائکہ پر, آخرت پر اور تقدیر پر ایمان لا, اور اس کو تسلیم کر, اس کو دل میں بٹھا, یہ ایمان ہے. اس کے بعد اس نے خود ہی کہا صدقت یا رسول اللہ, حضور آپ نے صحیح فرمایا, تصدیق بھی کر دی. حضرت عمر فرماتے ہیں میں حیران ہوا کہ سوال بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ خود بخود تصدیق بھی کرتا جا رہا ہے خود. اس نے دوسرا سوال کیا اخبرنی عن الاسلام, یا رسول اللہ ہمیں اسلام کے بارے میں فرمائیے. تو آپ نے پھر اسے فرمایا کہ زبان سے گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول اور نبی ہوں, ایک بات. پھر فرمایا اقامت الصلاۃ, نماز کو قائم کر, زکوٰۃ ادا کر, حج کر اگر تجھے اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے, اور روزہ رکھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں اس کے سامنے بیان فرما دی کہ شہادت زبان سے کہنا اور اس کے بعد جو باقی ارکان اسلام ہیں, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ, فرمایا اس کی پابندی کر. اس نے کہا صدقت یا رسول اللہ, حضور آپ نے سچ فرمایا. پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ حضور قیامت کے بارے میں بتائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چند علامات کے بارے میں اسے بتا دیا کہ وہ وقت آئے گا کہ جب جو لونڈی ہے وہ اپنے آقا کو جنے گی, اور بکریاں چرانے والے مفلوق الحال ننگے پاؤں رہنے والے لوگ بڑے بڑے محل تعمیر کرنا شروع کر دیں گے. چوتھا سوال اس نے کیا اخبرنی عن الاحسان, کہ حضور احسان کے بارے میں بتائیے, احسان کسے کہتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر اس طرح کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے, اور اگر یہ تیرا مقام نہیں یا اس درجے پر تیرا ذہن نہیں چلتا یا یہ کیفیات ابھی تجھے نصیب نہیں, تو پھر یہ کہ وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ سوالات کر کے تصدیق کر کے وہ اٹھ کے چلے گئے. اب آخری جو حصہ ہے حدیث کا وہ اس موضوع سے متعلق نہیں ہے, لیکن میں اسے بیان کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ اس سے ایمان کی تازگی نصیب ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم جانتے تھے کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں کہا رسول اللہ نہیں. فرمایا ہوا جبرائیل. کہ وہ جبرائیل تھے, وہ انسانی شکل میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ تمہیں دین سکھائیں. اب وہ مجھ سے سوال کرتے رہے اور میں ان کے جوابات دیتا رہا. تو جبرائیل تھے, آئے تھے, سوال و جواب کر کے تمہیں سمجھا کر دین کے بارے میں چلے گئے. اب یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ ایمان کا تعلق تیرے دل سے ہے, کہ ان چیزوں کا یقین اپنے دل میں پختہ بٹھا لے. اسلام کا تعلق تیرے ظاہر سے ہے کہ زبان سے تو کیا کہہ رہا ہے. جب تو نے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مسلمان ہو گیا. اب اس کے بعد پھر باقی ارکان اسلام ان پر عمل کرنا ضروری ہے. پھر اس سوال جو تھا, آخری سوال تھا احسان کیا ہے. اس میں ایمان اور اسلام کو جوڑا گیا ہے, یعنی اسلام اور ایمان جہاں دونوں چیزیں